آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ ان کے ایم این اے سے آپ کبھی آف کیمرہ جا کے پوچھئے گا، آپ حلقے میں جب جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو کیا بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا اچیو کیا؟ یہ کیا بتا سکتے ہیں کہ مہنگائی کتنی کم ہو گئی؟ کیا بتا سکتے ہیں ایجوکیشن میں کتنا فائدہ ہوا؟ کیا بتا سکتے ہیں کہ میڈیکل فیسلٹیز کتنی اچھی ہوئی؟ کیا بتا سکتے ہیں کون سے میگا پروجیکٹس انہوں نے لانچ کیے؟ کیا بتا سکتے ہیں کہ رورل اور اربن میں کون کون سے میجر ایشوز تھے جو انہوں نے ٹیکل کر دیے؟ کوئی ایک چیز تو بتا سکتے ہیں۔ تو ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے کولیگز ہیں، ان سے ذرا علیحدگی میں پوچھئے گا کہ کانسٹیٹوئنسی میں جب جاتے ہیں تو لوگ جب مہنگائی کی، بجلی کی، گیس کی، کرپشن کی، چینی کی، آٹے کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا جواب ہوتے ہیں؟ نہیں سر، یہ جو علیحدگی میں رونا ہے، ٹی وی پہ نہ کہہ سکیں، علیحدگی میں جو رونے کی بات ہے وہ تو ہر پارٹی کے لوگ بیٹھ کے علیحدگی میں، پیپلز پارٹی کے لوگ زرداری صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں، آپ کے لوگ بھی میاں صاحب کے بیانیے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ان کے لوگ بھی روتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیا وہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ ان کے تو روتے ہیں، وہ ووٹ نہ دیں؟ دیکھیں جب وہ ووٹر کو ملتے ہیں اور ووٹر کہتا ہے جی میں چینی گھر میں نہیں لے جا سکتا، یا میں آٹا اب افورڈ نہیں کر سکتا، یا میں بچے کی فیس نہیں دے سکتا، یا میں بجلی کا بل نہیں دے سک رہا، گیس گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ آپ نے شروع کر دی، گیس کا بل نہیں دے سک رہا، میں سبزی کے پیسے نہیں دے سکتا، میں گوشت کے نہیں دے سکتا، میں پیٹرول نہیں ڈلا سکتا، اتنا مہنگا ہو گیا۔ جب حکمران $1 جب ڈالر بڑھتا ہے تو حکمران چور ہوتا ہے، یا تو انہوں نے $60 بڑھا دیے۔ تو یہ لوگ وہاں سوال کرتے ہیں۔ جب لوگوں کو یہ فیڈ بیک ملنا شروع ہو جائے، اور آج کل کا ووٹر منہ پہ بات کرتا ہے، وہ پیٹھ پیچھے نہیں کرتا، وہ جب منہ کرتا ہوگا تو ان کو فیل آتی ہے کہ ان کی کانسٹیٹوئنسیز میں کیا ہو رہا ہے، ان کو نظر آتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ وہ الیکشن لڑے تو لوگوں کا رد عمل کیا ہوگا، کس طرح۔ کنٹونمنٹ بورڈ میں جو ہم لوگ ہمارے پاس نہیں ہوتے تھے، رزلٹ دیکھ لیا آپ نے۔ شیخ رشید صاحب کتنے بڑے لیڈر ہیں، کتنے بڑے سردار صاحب، یہ سینٹیمنٹ کس حد تک آپ کیش کر سکتے ہیں؟ کس حد تک آپ کیش کر سکتے ہیں؟ کتنے لوگ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑنے والے ہیں، اور وہ چھوڑنے کے لیے آپ لوگوں سے رابطے میں؟ میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا، مگر ایک بڑا نمبر جو ہے، اب ہمارا بھی تو ایشو ہے نا کہ ہمارے پاس جہاں سٹنگ ایم این اے ہے جو لائل رہا، پارٹی کے ساتھ کھڑا رہا، وہاں پہ ہم کوئی ایسا ممبر لے لیں جو کبھی پیپلز پارٹی میں رہا، پھر کاف میں رہا، پھر نون میں رہا، اور پھر اب ان کے پاس چلا گیا، تو اس کو لینا بھی میرا خیال ہے ایک گناہ ہوگا۔ ہم نہ لیں تو بہتر ہے۔ مگر جو ایسے ہیں جو جینون ہیں، جہاں ہمارے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے، وہ ہماری پارٹی میں نہیں رہے، ایسے بھی ڈیسنٹ لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ مگر جو پارٹیاں ہاپ کرتے ہیں نا، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، ان کو پھر جس پارٹی میں بھی جاتے ہیں ان کو عہدے ضرور مل جاتے ہیں، مگر عزت میرا خیال ہے نہیں ہوتی ہماری۔ نواز شریف صاحب کی واپسی کی بات، نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد ایک دفعہ پھر شروع ہو گئی ہے۔ جاوید لطیف صاحب نے بیان دیا، کل مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا کہ میری خواہش ہے، پرسوں کہا کہ دسمبر سے پہلے آ جائیں۔ تو کیا میاں صاحب آ رہے ہیں، اور کیا اس لیے آ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر اختلافات بڑھ گئے ہیں، یا یہ بات اس لیے ہو رہی ہے کہ ان اختلافات کو کم کیا جائے یا ختم کیا جائے؟ پارٹی میں اختلاف کس لیول پہ آپ بات کر رہے ہیں؟ اگر تو آپ فیملی لیول پہ بات کر رہے ہیں تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمارے انڈسپیوٹڈ لیڈر ہیں، ہمارے قائد ہیں، اور وہ شہباز شریف صاحب کے بھی لیڈر ہیں، مریم نواز صاحبہ کے بھی لیڈر ہیں، حمزہ صاحب کے لیڈر ہیں، شاہد خاقان صاحب کے بھی ہیں، خواجہ آصف صاحب کے بھی، اور میرے بھی لیڈر ہیں۔ سو اس میں تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے۔ نہیں، نواز شریف صاحب کی ذات کی حد تک انڈر دی لیڈرشپ آف صدر صاحب، نواز شریف صاحب کی قیادت اور ذات کے حوالے سے تو کوئی اختلاف نہیں بلا شبہ۔ ان کی عدم موجودگی میں جو اختلافات نظر آ رہے ہیں کہ آخر جاوید لطیف صاحب کو شوکاز نوٹس دیا گیا ہے، تو یہ اختلاف کا شاخسانہ ہے، بیانیے کی تکرار ہے۔ اگر شاہد خاقان عباسی کے بارے میں بھی سنا جا رہا ہے کہ ان کو بھی نوٹس مل سکتا ہے یا نہیں مل رہا، تو ایک اختلاف چل رہا ہے، اور پھر یہ بیانیے کا اعتراض تو ہے نا کچھ نہ کچھ۔ نہیں، شاہد خاقان صاحب کے بارے میں یہ میرا خیال ہے مس انفارمیشن ہے کہ ان کو نوٹس ہو رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جاوید لطیف صاحب کو بھی ہوا۔ میرا خیال ہے ہم جب سچویشن تھوڑی سی ٹرکی ہو، ہمیں بہت سوچ سمجھ کے سٹیٹمنٹ دینا چاہیے۔ ہمیں کوئی ایسا سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے جس میں ہم
کسی کی دل آزاری کریں اور کسی کو پش کر دیں اس جگہ کہ یا وہ پارٹی چھوڑنے پہ آمادہ ہو جائیں یا ان کو ہم دھکا دے کے باہر کر دیں. ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے اور ہمیں یونٹی رکھنے کے لیے ارسپانسبل اسٹیٹمنٹس نہیں دینے چاہیے. سو یہ ہر ایک کی اپنی مرضی جو دیتے ہیں. وہ جاوید لطیف صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں, میرے سے بڑے لیڈر ہیں, تو میں ان کے بارے میں کیا کامنٹ کروں. سبھی سینئر ہیں, میں تو اپنے آپ کو اتنا سینئر نہیں سمجھتا, مگر ہمیں ذرا سا سوچنا چاہیے کہ ہم کسی کی دل آزاری نہ کریں. اور وہی کہ ایک پارٹی تو ایک خاندان ہوتی ہے, اس خاندان میں اب پی ٹی آئی تو ایک خاندان نہیں ہے نا اس طرح, جس میں کاف لیگ بھی, نون لیگ بھی, جیم لیگ بھی, پیپلز پارٹی بھی, جے یو آئی بھی, جماعت اسلامی, ہر طرح کے لوگ جو ہے نا وہاں مرج ہوئے ہوئے. اور میں کئی دفعہ سوچتا ہوں, عمران خان صاحب کہتے تھے نئے لوگ لاؤں گا, نئے چہرے لاؤں گا, یوتھ لاؤں گا جو کبھی کسی جماعت کے ساتھ نہیں رہے, آنیسٹ ہوں گے, کیا کچھ کہتے تھے. ایک حکیم سعید صاحب کی سٹیٹمنٹ, اچھا خان صاحب کے بارے میں ان کی کتاب میں انہوں نے کیا لکھا ہے, اور ایک پروفیسر اسرار احمد صاحب کی تقریر نکال لیجئے گا کہ آج مجھے وہی سچویشن اس ملک میں نظر آ رہی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں عمران خان صاحب جب آئیں گے تو یہ ویسٹ کا ایجنڈا لے کے ہیں. اب تو وہ دنیا میں نہیں ہے نا, اور انہوں نے آج سے 20 سال پہلے یہ بات کی تھی, اور وہ ایجنڈا لا کے مسلط کریں گے جب ہم ایک شکنجے میں پھنس جائیں گے, انٹرنیشنل شکنجے میں, اور یہ پلانڈ ہوگا سارا کچھ. ذرا وہ پلیز دکھائیے, مجھے ایگزیکٹ ورڈنگ نہیں یاد, مگر پروفیسر اسرار صاحب کا اور حکیم سعید صاحب کی کتاب کا ایکسٹریکٹ اور پروفیسر اسرار صاحب کی وہ ذرا تقریر ایک نکال لیجئے گا کسی وقت, وہ ذرا ضرور دیکھیے گا. سردار صاحب آپ نے یہ کہا تھا کہ اب پارٹی کو ایک بیانیے پر متفق ہونا پڑے گا, کیا وہ ایک بیانیے پر متفق ہو چکی اور اب اگلے الیکشن میں ایک بیانیے پر جائے گی, یا ابھی بھی وہ تضاد مزاحمت کا اور مفاہمت کا موجود ہے؟ انشاءاللہ ایک ہی بیانیے پہ جائے گی انشاءاللہ, آپ دیکھیے گا. اور انشاءاللہ ان قریب ہم آپ کو ایک ایک چیز کلیئرٹی کے ساتھ نظر آنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. کبھی امکان مزاحمت کا ہے یا مفاہمت کا سر؟ یہ آپ کو پتہ چل جائے گا چند دنوں میں انشاءاللہ. لیڈ کون کرے گا؟ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے؟ انشاءاللہ. کب تک آ رہے ہیں؟ آپ تو کسوٹی کھیل رہے ہیں میرے ساتھ. ہاں نام نہیں, ان قریب ٹھیک ہے انشاءاللہ. دسمبر کا پھر مریم صاحب والی بات کو ہم ٹھیک سمجھیں. کیوں جلدی بھی, تو ابھی تو اکتوبر آنا ہے, پھر نومبر آنا ہے, پھر دسمبر آنا ہے. اللہ کرے وہ دسمبر میں آ جائیں. اگر آتے ہیں تو اس دفعہ استقبال ان کا ہوگا, یا وہ جلوس راستے میں تو غائب نہیں ہو جائے گا یا گم ہو جائے راستہ؟ مجھے پتا ہے کہ میں جوڑے پل پہ کھڑا تھا, اور وہاں ہزاروں کی تعداد تھی, اور میں ان کو روک رہا تھا کہ ایئرپورٹ ابھی نہیں جانا جب تک باقی سارے اکٹھے نہیں ہو جاتے, اور ہم نے توڑ پھوڑ نہیں کرنی. جب میرے اوپر شیلنگ ہوئی, اس کی ویڈیوز بھی ہیں, کس بے دردی سے موٹر سائیکل جو کہ گری ہوئی تھی اس کو ڈنڈے مارے کہ اس کو آگ لگائی گئی, میں تو وہ دیکھ کے حیران ہوتا ہوں. اور اپنوں نے اپنوں کو ہی مارا, وہ والی سچویشن تھی. تو کبھی کہیں گے تو کلپس بھیج دوں گا آپ کو. یہ اپنے کون تھے؟ پاکستانی جو ہے وہ سارے ہی اپنے ہوتے ہیں. سردار صاحب, سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. سردار ایاز صادق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک بریک لیتے ہیں, اور یہ بڑی خبر ہے کہ ایاز صادق صاحب بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں.